میں دوا آیا ساقی میں تیرے سکے ساقی میں تیرے سکے میں تیرا مزہ آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ میں حاضر خدمت ہیں۔ آج جس پروگرام میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ رمضان المبارک میں احتساب کے حوالے سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں احتساب کے حوالے سے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو احتساب کیا ہے، محاسبہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ہم اللہ رب العزت کے ذکر سے، اس کے کلام سے، آیات بینات کی تلاوت سے ہم یہ پروگرام شروع کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اللہ رب العزت کے لاریب کلام سے آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں اور ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ویلکم بیک۔ پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ آج کا پروگرام محاسبہ کے حوالے سے ہے، احتساب نفس کے حوالے سے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ہے، اور آپ نے آیت مبارکہ جو تلاوت ہوئی آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا کیا، یعنی کہ فیوچرسٹک اپروچ انسان کی ڈیولپ ہونی چاہیے۔ تو جیسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آنے والے کل کے بارے میں پلان کرتے ہیں، اپنی زندگی پلان کرتے ہیں، ہم جو موسم خزاں آتا ہے تو ہم خزاں آنے سے پہلے پلان کر لیتے ہیں، موسموں کی تبدیلی سے پہلے ہم موسموں کے لیے
تیار ہوتے ہیں تو ایسے ہی زندگی میں بھی مختلف موسم آتے ہیں اور پھر اس دنیا کے بعد آخرت کا سفر ہم کرتے ہیں. تو ایک تو فیوچرسٹک اپروچ دنیاوی اعتبار سے ہے اور ایک فیوچرسٹک اپروچ اخروی اعتبار سے ہے. ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں یاسر ملک موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ احتساب نفس کے حوالے سے، محاسبہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں. سر بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیوچرسٹک اپروچ کے حوالے سے کہ جیسے دنیا میں ہم آنے والے کل کے بارے میں پلان کرتے ہیں، تو اسی طرح سے جو اخروی اعتبار سے ہمیں، کیونکہ وہ بھی ہمارا کل ہے، آنے والا کل ہے، مستقبل ہے، فیوچر ہے، تو یہ فیوچرسٹک اپروچ کیسے ڈیولپ ہو ہمارے اندر اور کس طرح سے ہم آخرت کی تیاری کو اپنے اندر اس طرح سے لے کر آئیں جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا کیا. اب اس کل کو بھی دو طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک تو فزیکل کل ہے جو سورج کی گردش کے ساتھ ہے. سورج غروب ہوا، جب وہ دوبارہ طلوع ہوگا تو وہ کل ہوگی. ایک اس کو ہم اسلامی پہلو سے دیکھیں گے تو کل کا مطلب ہے روز محشر یا روز برزخ یا اخروی زندگی، اس سے مراد ہو جائے گی. آنے والا کل جب ہم کہیں گے تو اس سے ہماری مراد ہوگی آنے والی زندگی. یہ ایک براڈ ٹرم میں ہو جائے گا. تو ہمیں دونوں کے لیے سوچنا ہے کہ میرا فزیکل کل کیا میرے اس کل کو سنوارنے والا ہے یا نہیں ہے. بہت خوب. اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے حال میں یہ فیل ہوتا ہے، جیسے روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے آنے سے پہلے اسے اس وقت کے لیے تیار ہونا چاہیے. مثال کے طور پر صحت کے دنوں میں وہ بیماری کے لیے تیار ہے، یعنی بیماری آنے سے پہلے وہ بیماری کے لیے تیار ہو. ایسے ہی جوانی میں بڑھاپے کے لیے تیار رہے. اسی طرح سے وہ قدر کرے اپنی فراغت کی، مصروفیت سے پہلے. تو وہ جو اس کا کل ہے اس کے لیے وہ آج تیاری کرے گا نا. یہ بھی فیوچرسٹک اپروچ ہے. تو اب اس کا بڑھاپا بھی آئے گا، اس نے قبر میں بھی جانا ہے، تو اس نے قبر میں جو سوال و جواب اس کے ہونے ہیں، تو ظاہر اس سے یہی مراد ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کیسی کی ہے بیسیکلی. اب پھر وہی میرا فوکس کل پہ ہی ہوگا کہ اب یہ کل تو ایک ٹرم ہے نا جو ہم عرف میں یوز کرتے ہیں کل، تو اس سے مراد آپ ایک گردش لیل و نہار بھی لے سکتے ہیں، یا کل سے مراد ہم اگلا دور زمانے کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کی اور تہ میں اتریں، صوفیاء، تصوف اور دل کی صفائی کی طرف جائیں، تو وہاں تو کل تو بہت دور ہے. اللہ اکبر. اس میں تو لاکھوں سیکنڈ اس میں حائل ہیں. وہاں تو کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. پھر بات تو وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ آپ کو اپنے ہر نفس کا احتساب کرنا ہے، اپنے آنے والے سانس کا بھی احتساب کرنا ہے. تو یہ ایک معراج پہ بات چلی جاتی ہے. اگر ہم اسلامی حوالہ سے دیکھیں تو یہ اتنی باریک بات ہے کہ فزیکلی آنے والا کل تو 24 گھنٹے اور ہزاروں سیکنڈز درکار ہیں. لیکن جب ہم اسلام پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، پھر صوفیاء کی پاک زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ ہر نفس کی، اگلے نفس کا بھی احتساب کرنے پہ آ جاتے ہیں. ہر پل کا، ہر لمحے کا. جو میں نے عرض کیا، جو دم غافل سو دم کافر. اچھا، میں بھی اس میں دم سے مراد زندگی سمجھا تھا شروع میں کہ جو دم غافل یعنی کہ جو شخص غافل ہے، سو دم کافر کہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ سے دور ہے اور کفر میں چلا جاتا ہے. لیکن جب صوفیاء سے آشنائی حاصل ہوئی تو پتہ چلا، کسی عارف نے بتایا کہ یہاں دم سے مراد سانس ہے، اللہ اکبر، شخص مراد نہیں ہے. جو دم غافل کہ اس شخص کا ہر آنے والا جو سانس ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہونا چاہیے. اچھا، یہ آپ نے صوفیاء کی بات کی اور اس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، تو ایسے ہی کسی نے کہا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ دم سے مراد زندگی نہیں ہے بلکہ سانس ہے، تو جیسے ابھی ہم نے اس کا یہ تلفظ پڑھا کہ جو دم غافل سو دم کافر، تو ایک یہ تلفظ بھی ہے کہ سو کی جگہ 100 ہو، کہ جو دم غافل 100 دم کافر کے، یعنی وہ ایک جو سانس کی غفلت ہے
وہ 100 سانسوں پر حاوی ہے، بھاری پڑتی ہے، کہ وہ غفلت کا جو بتایا ہوا لمحہ ہے وہ پھر آنے والے کئی لمحوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے، اور وہ ریپیئرنگ کے لیے پھر اس کو وقت لگتا ہے. یعنی وہ غفلت کا جو پل ہے وہ پھر سدھارنے میں کئی لمحے اس کے لگ جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ ایک وہ جھوٹ چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو یہاں 100 کے بدلے میں 100 بھی ہو سکتا ہے. بالکل، یہ تو اپروچ کی بات ہے نا. جس طرح میں نے کہا پہلے، جب میری اپروچ تھوڑی تنگ نظر تھی تو میں سمجھا دم سے مراد انسان ہے، لیکن جب کھلا راز کھلا، کسی کھولنے والے نے بتایا، اس نے کہا نہیں، یہاں تو سانس مراد ہے. اللہ. تو اسی طرح جب نئے نئے پہلو کھلتے ہیں تو مزید باتیں بھی ہو جاتی ہیں. اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان وہ یہ جو سوچ بچار ہے جس پر پروگرام ہی ہو جتنا رہا ہے، تزکیہ حاصل ہوتا جتنا ہے وہ سوچ بچار کرے گا پروگرام. اچھا، ایک اس حوالے سے آپ بریک لینا چاہ رہے ہیں؟ جی نہیں، لیکن آپ کی گفتگو کے بغیر ہم بریک بالکل بھی نہیں لینا چاہیں گے. اچھا، اس بات کا ایک دائیہ بھی ہوتا ہے ہر بات کا، کہ کیا چیز آپ کو ابھارتی ہے. تو ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی دوران گفتگو، تو یہ احتساب کا دائیہ اس سے بڑھ کر میرے نزدیک، میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو یہ احتساب کا اور اپنے کل کے بارے میں سوچنے کا بہت بڑا دائیہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ایک شخص 50 سال تک عمل نیک کرتا رہتا ہے. اللہ اکبر. 50 سال تک، حالانکہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اللہ اکبر. اور لوگ بھی اس کو جنتی کہنے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن وہ ایک ایسا عمل کر جاتا ہے کہ جہنم واجب ہو جاتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ جو اس کا آخری عمل تھا وہ محض اس پہ نعوذ باللہ ظلم نہیں تھا، یہ اس کی آج کے کچھ باتوں کی، کچھ اعمال کی وجہ سے ایسا ہوا کہ اس کی آخرت برباد ہو گئی آخری لمحے. تو مجھے حفاظت آج کی بھی کرنی ہے اور ہر آنے والے لمحے کی بھی، کہ میرا کوئی آنے والا لمحہ ایسا نہ ہو جو میرا آخری لمحے کو بربادی کا باعث بن جائے. اور وکٹری سٹینڈ پر پہنچنے سے پہلے آپ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. بالکل بے شک ایسا ہے. تو یہ بڑا آئی اوپننگ ہے اور بڑا دل کو دہلا دینے والا ہے. بلکہ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں جتنے صحابہ سے ملا، میں نے سب میں ایک بات ضرور پائی کہ وہ سب اپنی انجام کے خوف میں مبتلا تھے. اللہ اکبر. اور جو آپ نے جس روایت اور حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا تو اسے یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ وہ جو آپ اس سے پہلے فرما رہے تھے کہ ہر لمحے کا حساب ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی تو بہت شاندار طریقے سے پوری اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ گزاری، لیکن جہاں وہ غافل ہوا، جو دم غافل سو دم غافل، بالکل. جہاں غفلت آئی وہیں وہ جو ہے وہ منزل پر پہنچنے سے جہاں اس نے گرپ لوز کی، جہاں اکاؤنٹیبلٹی میں کمی آئی. بالکل اس کا مطلب ہے کہ پوری زندگی پر یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ محیط ہونی چاہیے. احتساب کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی. اس میں ہم اس وقت بریک کے لیے جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو اس میں یہ بات ہم کریں گے کہ جو صوفیاء ہیں وہ احتساب کو کیسے دیکھتے ہیں، اور محاسبہ جو ہے یہ انسان کو کیسے کرنا ہوتا ہے، کن کے درمیان یہ محاسبہ ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام سے واپس آئیں گے تو اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا.
چمکا ستارہ نور کا شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا ساتھی میں تیرے سکے ساتھی میں تیرے سکے میں تیرا مزہ آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا. رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. چشم و چراغ گولڑا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا تھا جو عاشق ہیں وہ کیفیت سے کب باہر نکلتے ہیں سبحان اللہ کہ ہر منظر سے طیبہ کے کئی منظر نکلتے ہیں. سبحان اللہ. جو زائر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر جو عاشق ہیں تیرے کوچے سے وہ مر کر نکلتے ہیں. جو اس سے سیکھا اور سمجھا وہ یہ کہ یہ جو کیفیت ہے اس کا قائم رہنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. صوفیاء نے لکھا کہ کیفیت جب طاری رہنے لگ جاتی ہے تو وہ کیفیت حالت بنتی ہے. پھر حالت جس نوعیت کی ہوتی ہے وہ حالت پھر انسان کے مقام کا تعین کرتی ہے. اور اسی طرح سے اگر اس کو متضاد کر لیں تو انسان کے ذہن میں پہلے ایک خیال فاسد آتا ہے. جب ہم اس خیال کی حفاظت نہیں کرتے تو پھر وہ خیال ایک تصور بنتا ہے. پھر جب اس تصور کو پختگی ملتی ہے تو پھر وہ ارادہ بنتا ہے ایک عقیدہ بنتا ہے اور انسان سے افعال بد سرزد ہوتے ہیں. تو اس بات پر گفتگو ہم کرتے ہیں کہ انسان اس خیال بد کو روکنے کے لیے جو پہلا مرحلہ ہے وہ کیا کرے اور اپنی کیفیات کیسے برقرار رکھے. یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری خوش نصیبی سر یہ جو کیفیت ہے اچھی کیفیت اس کو کیسے برقرار رکھا جائے جب کیف میں کمی آنے لگے تو کیا وہ طریقہ اختیار کرے کہ وہ کیف اس کا لوٹ آئے اور وہ جو باطل خیالات ہیں ان کو جھٹکنے کے لیے وہ کیا طریقہ اختیار کرے انسان؟ اچھا ایک چھوٹی سی بات پہلے میں سٹارٹ میں کہوں گا اس کے بعد آپ کے بات کی طرف میں لوٹتا ہوں. احتساب جو حدیث پاک میں وارد ہوا اگر خاص رمضان کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس سے علماء نے مراد لی ہے تہجد کی نماز اور رات کا قیام. تو یہ بھی بہت ضروری ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ رمضان کی راتوں میں قیام کا بندوبست کیا جائے. سبحان اللہ سبحان قیام اللیل کا اور خصوصاً تہجد کی نماز کا. رمضان المبارک میں جو کیے جانے والے کام ہے ان کا احتساب کرے کہ میں نے وہ کیے ہیں یا نہیں کیے. یہ بالکل اس طرح بھی اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. تو احتساب کو رمضان کے حوالہ سے خصوصاً ان پرٹیکولر اس طرح ڈیفائن کیا گیا کہ جو قیام اللیل ہے اور تہجد ہے اس کو احتسابہ کہا گیا ہے. لیکن ان براڈ ٹرم اگر پوری زندگی پہ محیط کیا جائے تو پھر جو ہم ڈسکشن پہلے کر چکے کہ ہر نفس کا احتساب ہے, ہر عمل کا احتساب ہے, ہر آنے والے سٹیپ کا احتساب ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور اس کا مجھ سے سوال کیا جائے گا. اب اگلا سٹیپ پہ ہم آ گئے اپنے اس سیشن میں کہ یہ پیدا کیسے ہوگا. تو اس احتساب کا جو داعیہ ہے وہ ہے خوف الہی. اللہ اکبر. خوف. دیکھیں جب تک آپ کو خوف نہیں ہوگا آپ احتساب شروع ہی نہیں کریں گے. اس لیے قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں خصوصاً جو ایک مشہور اور عام آیت ہے یعنی کہ زبان زد عام ہے وہ ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اچھا اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے, یوں بھی کیا جاتا ہے کہ علماء ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, لیکن اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں بھی حصر آ جائے گا انما یخش اللہ من عبادہ یعنی کہ جو وہ بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں العلماء وہی عالم ہیں, وہی حقیقی عالم ہیں, عالم ہیں ہی وہی جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. جب اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے وہ عالم ہی نہیں ہے. وہ کس بات کا عالم؟ تو سب سے پہلے اس کی بنیاد خوف ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس شخص کے دل میں خوف نہیں ہوگا وہ کبھی بھی احتساب نفس کی طرف نہیں آئے گا. اللہ اکبر. سے یہاں اور برسبیل تذکرہ یہاں پر بات کرنا چاہوں گا. ابھی ہم نے چشم و چراغ گولڑا سید نصیر الدین نصیر کی بات کی تو انہوں نے یہاں اس آیت مبارکہ کے تحت ایک بات کی ابلیس کے حوالے سے کہ جو ابلیس کے عالم ہونے کا دعویٰ ہے اس کا انہوں نے انکار کیا پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ عالم ہوتا
تو اس میں خشیت ہوتی، خوف خدا ہوتا، اور وہ خوف خدا اور خشیت اس کو سجدہ کرنے پر آمادہ کرتی. تو چونکہ وہ خوف خدا اور خشیت اس میں نہیں پائی جاتی تھی اس لیے اس نے انکار کیا. تو خشیت کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عالم نہیں تھا، عابد و زاہد تھا. پھر دوسری آیہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ کی رضا کن لوگوں کے لیے؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبریاں سنائی ہیں یہ اس کے لیے جو اللہ سے ڈرا. اللہ اکبر. پھر ایک اور آیہ مبارکہ میں فرمایا ہدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرہبون. اللہ اکبر. یعنی کہ ہدایت بھی ان کے لیے ہے، رحمت بھی ان کے لیے ہے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. اللہ اکبر. تو خوف جو ہے وہ ابتدا ہے احتساب نفس کی. جب آپ کو خوف ہوگا پکڑے جانے کا، کفر پہ مرنے کا، آئندہ زندگی میں کفر میں مبتلا ہونے کا، پھر اس کے عذاب کا، اور جب عذاب الہی آپ کے پیش نظر ہوگا، آیات عذاب آپ کے پیش نظر ہوں گی، ان کا خوف طاری ہوگا، تو پھر یقینی اس کا نتیجہ احتساب پر رکھا ہے. اللہ اکبر. جیسے اللہ نے فرمایا کہ وہ علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان تو خود اپنے آپ کے اعمال کو خود دیکھ سکتا ہے. اور وفی انفسکم افلا تبصرون، اور جیسے اقبال نے بھی کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے تو پھر وہ یقینی طور پر ان خیالات کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے. اس میں ایک باریک بات یہ بھی ہے کہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جو مجرم ہے اس نے خوف کرنا ہے، حالانکہ بات اس کے الٹ ہے. آپ دیکھیں گے کہ جتنے بڑے زاہد، اولیاء، کاملین، صدیقین، بلکہ انبیاء تک، وہ اللہ سے زیادہ خوف رکھنے والے ہیں، بلکہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہیں وہی اللہ کا خوف رکھتے ہیں. یعنی وہ تقوی اور خوف اور خشیت ہی تقرب کی دلیل ہوگا. جتنا خوف ہوگا اتنا تقرب ہوگا. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر میں گناہگار ہوں تو میں اللہ سے ڈروں، بلکہ بات اس کے الٹ ہے دراصل، کہ جو اللہ کے قریب ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر یہ خوف بھی اس کے کئی درجات ہیں، ایک منازل ہیں. جیسے ایک عام بندے کا خوف ہے وہ یہی ہے کہ آیات وعید اس نے سنی، جہنم کے عذاب پڑھے تو اس پہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہوا، اس عذاب کا، یہ اس کا ڈر ہے. پھر ایک ولی ہے، اس کا ایک الگ ڈر ہے. اس کا ڈر کیا ہے؟ کہ میرا محبوب ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اب اس کو یہ ڈر ہے. جیسے ایک دوست کے بچھڑنے کا یا ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، ولی کا یہ ڈر ہوتا ہے، عارف کا اور ڈر ہے، نبی کا مقام خوف اور ہے. تو یہ اس کے بھی درجات ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے لحاظ سے احتساب بھی مختلف ہوتا چلا جاتا ہے، اسی حساب سے احتساب مختلف ہوتا جائے گا. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. اس وقت پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جب یہ خیالات دل میں پیدا ہو جائیں، باطل تصورات جنم لینا شروع کر دیں، تو کیا طریقہ کار ہو، کون سے وہ اوراد و وظائف ہیں، کون سی وہ عبادات ہیں، کون سے وہ مجاہدات ہیں، یا کیا کیا طریقے ہیں جن سے ہم ان باطل تصورات سے بچ سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں مت جائیے گا. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا. ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا. کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنے آ کے غریباں دی پڑھ لئی، جنے آ کے غریباں دی پڑھ لئی. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا. ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. گفتگو کر رہے تھے ہم محاسبہ کے حوالے سے.
محاسبہ جو ہے وہ جیسے ہم لفظ مقابلہ ہے، مناظرہ ہے، مجادلہ ہے، تو یہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے ہمیشہ. اب جب ہم بات کر رہے ہیں احتساب نفس کی، تو ہم بات تو یہی کر رہے ہیں کہ یہ انسان نے خود اپنا احتساب کرنا ہوتا ہے، جبکہ محاسبہ یہ طلب کر رہا ہے کہ دو ہونے چاہیے. تو یہاں دوسرا کون ہے؟ تو وہ دوسرا ہمارا نفس ہے. ایک ہم خود، ایک ہمارا نفس. اس نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اس جو نفس کی نفسانی خواہشات ہیں اس پر قابو پانا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ خیال فاسد آتا ہے اور پھر اس کی خیال کی آمد و رفت رہتی ہے، وہ خیال پھر تصور بنتا ہے، تصور پھر ارادہ بنتا ہے اور پھر انسان اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. تو جب انسان کو وہ خیال آنے لگ جائے اور وہ اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کرے، کوئی وہ اوراد وظائف کا سہارا لے، لیکن وہ خیال سے چھٹکارا نہ پا سکے، اپنے طور پر کوشش کرے لیکن وہ خیال اس کے دامن گیر ہو جائے، وہ تصور اس کا پختہ ہوتا جائے، تو ہم یاسر ملک صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ایسی صورت میں جب خیال پختہ ہو چلا ہو اور اس سے دامن چھڑانا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے کہ وہ جو خیال اس کی جان نہیں چھوڑ رہا، تو وہ کیا کرے اور کیا وہ حربہ کرے؟ ورد وظیفہ بھی اس نے کر لیا، دعائیں مانگ لی، لیکن خیال ہے کہ پختہ ہوئے چلا جاتا ہے، تو اب ایسی صورتحال میں وہ کیا کرے؟ یہ اس کی مثال ایسے لی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے، وہ خود اپنی خوراک کا تو خیال رکھتا ہے اور اپنے ڈائٹ پلان کا، اپنی خوراک پہ نظر رکھتا ہے، کھانے پینے میں احتیاط بھی برتتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بیمار ہو جاتا ہے. اللہ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائے گا. اللہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اب ضرورت پڑ چکی ہے، کیونکہ اس کی جو ایفرٹس تھیں اس کے باوجود اس کو بیماری لاحق ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو کسی کنسلٹیشن کی ضرورت ہے، کسی ماہر کی ضرورت ہے، کسی طبیب حاذق کی ضرورت ہے. تو بالکل اسی طرح ہی ہے کہ میں خود تو اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، لیکن میں شیطان کے اتنے وار پوشیدہ ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ خون بن کر دوڑتا ہے جسم میں، تو میں اکیلا اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. پھر اس کے وار ایک نہیں ہے، سینکڑوں ہیں اس کے پاس وار، اور وہ طرح طرح سے آتا ہے. بلکہ ایون وہ اس طرح سے بھی آ جاتا ہے کہ میں عبادت گزار ہوں، اب میں نے احتساب کیا، میں عبادت گزار بن گیا، تو وہ اپنے ہتھیار تبدیل کر لیتا ہے. وہ میرے اندر کبر اور اپنی زہد اور اپنی بڑائی پیدا کر دیتا ہے. اب اس کا ہتھیار تبدیل ہو گیا. غافل کے لیے یہ ہے کہ اس نے عبادت سے غافل کر دیا، لیکن زاہد کے لیے ہتھیار بدل گیا. اس کا مطلب ہے زاہد کو بھی ضرورت ہے. اللہ اکبر. تو اس کا حل یہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند. اس کا علاج بھی صدیوں سے ہمارے ہاں موجود ہے کہ کیا کہا گیا کہ نیک کی صحبت تجھے درکار ہے، کسی عارف کی کہ جس کا دل پاک ہو چکا ہے اس کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور اب یہ بات سائنٹیفکلی تسلیم کی جاتی ہے، جس کو اب ہم ان کی الگ ٹرمز ہیں. اب صوفیاء کی الگ ٹرمز ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ اور پرانی باتیں ہیں، لیکن اسی کو اگر جدید انداز میں بتایا جائے کہ ہر شخص کا ایک اورا ہوتا ہے، اورا ہوتا ہے، اس کی ریزز ہیں، وہ افیکٹ کرتی ہیں لوگوں پر، تو وہ لوگ زیادہ سنتے ہیں. یہی بات ایگزیکٹلی صدیوں پہلے ہمارے صوفیاء نے، اہل اللہ نے فرما دی کہ صحبت صالح ترا صالح کند. وہ شخص جو اپنا دل پاک کر چکا ہے اس کے پاس جا کے بیٹھو، پھر تمہیں پاکیزگی بھی حاصل ہوگی، اس کی باتوں کی لذت سے تمہارا قلب و ذہن جو ہے وہ بدلے گا. اور یہ آپ نے بہت خوبصورت اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے گناہگار کو چاہیے، زاہد کو بھی چاہیے. زاہد کو بھی جیسے حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ مانا میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. تو وہ جو شعیب میسر آنا جو ہے نا وہ ضروری ہے اہل اللہ کا زندگی میں ہونا. کیونکہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے طور پر کوشش کرتا ہے، لیکن وہ جو وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا والی بات ہے، انسان خود اپنے نفس کی شرارتوں سے اس طرح سے واقف نہیں ہو پاتا جیسے ایک اللہ والا وہ انسان کے قلب پر نظر کرتا ہے اور اپنے مرید پر وہ توجہ کرتا ہے تو اسے نظر آتا ہے. جیسے معالج جو ہے، حاذق حکیم ہے، نبض شناس ہوتا ہے، جسم میرا ہے
اور میں اپنے جسم کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں, میرا جسم ہمہ وقت میرے ساتھ ہے, لیکن میں کسی نبض شناس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں تو وہ مجھے بتا دیتا ہے کہ بیماری کیا ہے. تو ایسے ہی کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بھی وہ بتا دیتا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے. بہت خوبصورت. اچھا, اس کی ایک جو تھوڑا سا تصوف اور اہل اللہ کو نہیں مانتے, تھوڑا اس کا قصور یہ بھی ہے کہ آج کے معاشرے میں ایسے لوگ مفقود ہیں تقریباً. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہیں ہی نہیں, لیکن نظروں سے زیادہ تر اوجھل ہیں, اور جو 2 نمبری ہے وہ زیادہ ہے. اس بات کو میں تسلیم بھی کرتا ہوں, لیکن حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کوئی آج علم حدیث جاننے والا, حضور کے فرامین جاننے والا امام احمد بن حنبل سے بڑھ کر تو نہیں ہے. اللہ اکبر. ان سے زیادہ اللہ کے رسول کے فرامین کو جاننے والا, سنت کو جاننے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ احمد بن حنبل کو ہم بشر حافی کی بارگاہ میں پاتے ہیں, اللہ اکبر, جو کہ عالم بھی نہیں ہے. کیوں پاتے ہیں؟ وہ ان سے, اس کا مطلب ہے کہ وہ علم حدیث حاصل کرنے نہیں گیا, علم فقہ حاصل کرنے نہیں گئے, اور ان سے علم قرآن بھی حاصل نہیں کرنے گئے. تو وہ بشر حافی کی دربار میں کیوں حاصل ہوئے؟ سبحان اللہ. اس کا ایک ہی جواب ہے جو امام احمد بن حنبل نے خود بتایا. اب میں نہیں بتا رہا, نتیجہ میں عکس نہیں کر رہا, لوگوں نے ہی پوچھ لیا کہ اے امام احمد بن حنبل, تم اتنے بڑے عالم ہو, بشر حافی کے پاس کیا کرنے جاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جس خدا کو میں یہ کتابوں اور الفاظ کے ذریعے جانتا ہوں وہ اس کو پہچانتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ فرق ہوتا ہے عارف میں. اور کسی نے لکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ حدیث کا حال پوچھنے لوگ میرے پاس آتے ہیں, اور حدیث والے کا حال پوچھنے میں بشر حافی کے پاس. بے شک ایسا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ عرض کرنے کا ہے کہ احمد بن حنبل کو بھی ایسے شخص کے پاس جانے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت عظیم البرکت آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان نے بہت خوبصورت بات لکھی کہ یہ خیال فاسد پر تو ہم بات کر رہے ہیں, خیال بد پر. تو آپ نے یہ لکھا کہ جو اچھا خیال ہے, نیک خیال ہے, صوفیاء نے لکھا نا, علماء نے, کہ یہ الہام ہی کی ایک قسم ہے. بالکل, تو ربانی ہے, یہ ربانی ہے, اور یہ خیال بد جو ہے یہ شیطانی ہے. تو انہوں نے لکھا کہ جو اچھا خیال ہے, نیک خیال ہے, وہ اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہوتا ہے, اور جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتا تو وہ خیال پھر اسے بھلا دیا جاتا ہے. اور اعلی حضرت کے والد نے لکھا کہ پھر وہ کوشش کرتا ہے, سوچ وچار کرتا ہے, سر پٹکتا ہے, لیکن وہ خیال اس کے پاس واپس نہیں آتا. میں نے یہ مشاہدہ بھی کر کے دیکھا, میں نے, میری تجربے میں یہ بات ہے کہ جب ہم اس خیال کی قدر نہیں کرتے تو وہ واپس نہیں آتا. بے شک, جو اس خیال کی قدر کیسے کی جائے؟ اس کے محفوظ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک تو یا تو جیسے آپ نے فرمایا کہ مولانا نقی علی خان نے فرمایا کہ اس کو ضبط تحریر میں لایا جائے, ضبط تحریر کے بعد اس کو ضبط عمل میں بھی لایا جائے. تو ظاہری بات ہے اس کے بعد اس کو وہ بھولے گا کبھی نہیں, یعنی وہ فکر اور تحریر سے بڑھ کر وہ پھر انسان کے اس میں ڈھل جائے, عمل میں آ جائے. اچھے خیال کو عملی جامہ پہنائے اور برے خیال سے چھٹکارا حاصل کرے, اللہ سے پناہ مانگے, اللہ والوں کے پاس موجود رہے تاکہ اللہ والے اسے اللہ کی جی بالکل یاد دلاتے رہیں. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ, شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا, ساتھی میں تیرے سکے, ساتھی میں تیرے سکے, میں تیرا مزہ آیا, ماغے رمضان آیا, ماغے رمضان آیا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ, تیرے ہی ماتھے رہا اے جان
صحرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، صافی میں تیرے سکے صافی میں تیرے سکے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں ناظرین کے، تو ہم وہ یاسر ملک صاحب کے ساتھ ڈسکس اور شیئر کرنا چاہیں گے۔ سر، ایک ہمارے پاس سوال یہ موجود ہے کہ عام پریکٹس یہ ہے کہ دوسروں کا ہی ہم محاسبہ کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی غلطیاں، اور اپنے دامن میں اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، تو یہ جو معاشرتی رویہ ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور یہ کیسے ہم اس کو ختم کریں؟ تو یہی تو ٹاپک تھا۔ یہ بذات خود یہ ایک بیماری ہے کہ میں دوسروں کے عیوب تلاش کر رہا ہوں، تو ٹاپک ہی یہی ہے۔ احتساب تو ہے ہی اپنا، احتساب نفس ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے اپنا احتساب کرنا ہے، اور اس کی اپروچ یہ ہے کہ جو ہمیں علماء اور صلحاء اور صوفیاء سے ملی، وہ یہ کہ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے، سب سے کمتر تو میں اپنے آپ کو سمجھوں، اپنے آپ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں برا ڈھونڈنے چلا تو مجھے زمانے میں خود سے برا کوئی نظر ہی نہ آیا، تو میں سب سے کمتر خود کو سمجھوں۔ جب میں یہ ریئلائزیشن پیدا کر لوں کہ میں ہی برا ہوں، اور اس کے لیے اس آیت کو بھی ذہن میں رکھے، کو انفسکم واہلیکم نارا، اہلیکم پہلے نارا، اپنے بالکل، آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، پہلے خود کو بچانا، خود کو، ہاں، پھر آپ اس قابل ہیں کہ اب آپ اہل خانہ کو آپ بچا دوسرے، سکتے ہیں، بالکل، بے یعنی جو شک، خود ہاں، وہ اس کیفیت میں ہے کہ وہ۔ بالکل۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے، یہی کو انفسکم والا، کہ ہم نے پروگرام میں ابھی ڈسکس کیا کہ اہل اللہ کے پاس جانا چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، تو ہمارے پاس سوال موجود ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ والا کون ہے، کہ کوئی کسی کو اللہ والا سمجھ کے جائے اور وہ خود کوئی رنگ باز ہو، اور وہ الٹا اس کو ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو اس صورتحال سے کیا پیرامیٹر، کیسے بچا جائے؟ یہ بہت برننگ ایشو بھی ہے آج کل، اور میں نے جیسے پروگرام کے دوران بھی عرض کر دیا تھا کہ اولیاء اللہ سے، اہل اللہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج کل وہ مفقود ہیں تقریباً، اور 2 نمبر بہت زیادہ ہے، لیکن 2 نمبر ہونا 1 نمبر ہونے کی دلیل بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ 2 نمبر اسی کا ہوتا ہے جو پہلے 1 نمبر ہوتا ہے۔ ماسٹر کاپی ہوتی ہے تو ڈپلیکیٹ بنتی ہے، نہیں ہے تو پھر انکار کیسا، نفی بھی تیرے ہونے کا پتہ ہے۔ واہ واہ۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں سٹینڈرڈ کیا ہے۔ اگر میرے ذہن میں سٹینڈرڈ ہے جبہ قبہ، میرے ذہن میں ہے سٹینڈرڈ زلفیں، میرے ذہن میں یہ سٹینڈرڈ ہے کہ ننگے پاؤں اور گندا اس نے کوئی جبہ پہنا ہوا ہے اور لمبے لمبے بال ہیں اور وہ حق ہو کر رہا ہے، کیا میرے ذہن میں یہ سٹینڈرڈ ہے؟ یا میرے ذہن میں یہ سٹینڈرڈ ہے کہ کسی دور دراز کے کسی کونے خدرے میں کوئی چھوٹے سے گندے سے میلے مکان میں، ہاں، یا وہ کچھ ایسی طاقتوں کا اظہار کر رہا ہے، تو ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں کرائیٹیریا چینج کریں۔ کرائیٹیریا سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کیا وہ شخص متبع سنت ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا کرائیٹیریا آقا کریم نے خود بیان فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ، اس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے، اللہ اکبر، اللہ کا خوف آ جائے، اس کو دیکھ کے تمہیں اللہ کی طلب پیدا ہو جائے، تمہارا دل اللہ کی جانب جھکے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ بندہ درست ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ سب سے پہلا کرائیٹیریا وہ متبع سنت۔ تو صراحت کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ اللہ والوں کو دیکھنے کے لیے جو معیار ہے وہ کرامت نہیں ہے، جیسے کرامت نہیں ہے کہ وہ، یعنی ایسے نہیں ہے کہ وہ اس میں کرامت موجود نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ وہ پریورٹی میں معیار وہ نہیں ہے، یعنی کرامت کا صدور اس سے ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اولیاء سے، لیکن محض کہ
کوئی اڑان دیکھ کر یا کوئی اس کے ایسی مافوق الفطرت عادت یہ دیکھ کر. کرامت کو بھی ایک براڈ میں لیں تو وہ ہے خرق عادت. خرق عادت. اب اس میں ایک کرامت ہے، اگر وہ خرق عادت اللہ کے نیک بندے سے اس ظاہر ہوگی تو کرامت کہلائے گی، ورنہ وہ خرق عادت جو ہے وہ کرامت نہیں کہلائے گی. جیسے آپ دیکھتے ہیں چائنا میں ہیں لاماز ہیں، ہندو جوگی ہیں، اگر وہ اس طرح کے کرتب دکھا رہے ہیں تو کیا آپ اس کو کرامت کہیں گے؟ ہرگز نہیں. وہ خرق عادت ہے اور ان کو حاصل ہے، تو اس کو ہرگز کرامت نہیں کہا جائے گا. یہ ذہن میں لازمی رہے، حاضر رہے. بہت بہت شاندار. اچھا، اور اسی طرح سے ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے ناظرین ہی کی طرف سے کہ وہ پوچھا کہ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، لیکن ایک جو شروع کرنا چاہتا ہے یہ سفر، مثلا کوئی آج شروع کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے لیے آسان سا کوئی طریقہ، یعنی وہ آیات احادیث جو ہم نے پیش کی اور اس حوالے سے گفتگو کی تو ایک تھاٹ تو ڈیولپ ہو گئی کہ احتساب کرنا چاہیے، لیکن کوئی آسان سا طریقہ کہ کوئی عام آدمی بالکل لے مین جو ان ڈیٹیلز میں اور اس پیچیدہ گفتگو سے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اب میں کروں کیا، تو بالکل کوئی ایسا آسان سا طریقہ بتا دیں کہ ہر ایک جو ہمیں دیکھنے والا ہے وہ اس کو پریکٹس کر سکے. بالکل، یہ بھی پروگرام ہے، ویسے تو بات ڈیٹیل میں ڈسکس ہو چکی، لیکن اس کو سمرائز اگر کریں تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وعیدیں قرآن پاک میں ہیں ان کا مطالعہ کرے، اس سے دل میں خوف پیدا ہوگا، پھر خوف دائیہ ہوگا کہ میں اپنا احتساب کرنا شروع کروں، اور احتساب یہی ہوگا کہ اپنے نفس کو سب سے پہلے برا جانے اور اپنی آخرت کا فکر شروع کر دے. پروگرام میں اس وقت ایک اور بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساتھی میں تیرے سکے، ساتھی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا. کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑھ لئی، جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑھ لئی. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساتھی میں تیرے سکے، ساتھی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا. پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے تھے احتساب کے حوالے سے، محاسبہ کے حوالے سے. کیا ہے میں نے خود اپنا محاسبہ اکثر، کیا ہے میں نے خود اپنا محاسبہ اکثر، تمیز مجھ میں اسی تجربے سے آئی ہے. جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، احتساب کرتا ہے، تو یقینی طور پر اس کے اخلاق و کردار میں بہتری آتی ہے، اس کا اخلاق سنورتا ہے، اس کے اخلاق میں نکھار پیدا ہوتا ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے جناب یاسر ملک صاحب، ان کا بہت شکریہ کہ وہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. اور پروگرام میں اب اس وقت نعت کا وقت ہوا جاتا ہے، اور آج کے پروگرام میں محاسبہ کے حوالے سے، احتساب نفس کے حوالے سے اتنا ہی. اللہ کے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں مدح سرائی کے لیے، آپ کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے آج ہمارے پاس موجود ہیں جناب محمد ساجد علی رضوی صاحب. آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے پھول نچھاور کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی، اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے، درود پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے رہیں گے. آئندہ کسی اور دن کسی اور پروگرام میں ایک نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.
اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. رمضان آیا، ماہ رمضان آیا. گناہگاروں کو ہاتف سے نویدیں خوشمالی ہے، گناہگاروں کو ہاتف سے نویدیں خوشمالی ہے، گناہگاروں کو ہاتف سے نویدیں خوشمالی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. اور قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. اور تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے، آقا تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے. اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. اور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، آقا تیرا سروے صحیح اس گلبن خوبی کی ڈالی ہے، تیرا سروے صحیح اس گلبن خوبی کی ڈالی ہے. میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے در کا، میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے در کا، آقا تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار بالا ہے، تیرا دربار عالی ہے. اور زہے خود گم کے گم ہونے سے یہ ڈھونڈے کہ کیا پایا، زہے خود گم کے گم ہونے سے یہ ڈھونڈے کہ کیا پایا. ارے جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے، ارے جب تک کہ پانا ہے
جبھی تک ہاتھ خالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، اور رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، رضا رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا، ماغے رمضان آیا، ماغے رمضان آیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اللہ 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 اللہ، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا، ماغے رمضان آیا، ماغے رمضان آیا۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا، ماغے رمضان آیا، ماغے رمضان آیا۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑھ لئی، جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑھ لئی۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ